لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی، مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد، اللہم صلی علی محمد، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین و بعد یوم الدین۔ اللہم لعن قاتلی فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولادہ و اصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد رویا امام الباقر علیہ الصلاۃ والسلام قال اللہ فی حدیث القدسی، اللہم ارزقنی شفاعۃ الحسین یوم الورود وثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین واصحاب الحسین الذین بذلوا محاجہم دون الحسین علیہم السلام، صلوات۔ عزیزان ایمان، زیارت عاشور کا یہ وہ دعائیہ جملہ ہے اور فقرہ ہے جس کو ہم اور آپ پڑھا کرتے ہیں، اور اس میں اپنے پروردگار سے ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ جس مطالبے کا سلیقہ بھی خود خدا نے دیا ہے۔ اس لیے کہ یہ حدیث قدسی ہے، آپ سب واقف ہیں کہ حدیث کی قسمیں ہیں۔ ایک حدیث بما ہوا حدیث جو معصومین کے کلام کو کہا جاتا ہے، لیکن جب حدیث قدسی کہیں تو یہ خدا کا کلام ہے، مگر اس میں اور قرآن میں فرق یہ ہے کہ قرآن میں الفاظ بھی خدا کے ہیں، مفہوم بھی خدا کا ہے، مگر حدیث قدسی میں مفہوم خدا کا ہوتا ہے، الفاظ معصومین کے ہوتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ خود جن کے الفاظ ہیں ان کے لیے یہ سند دے چکا کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، تو اب یہاں الفاظ وہی رکھے ہیں جو خدا چاہتا تھا تاکہ ایک پیغام پہنچ سکے۔ اسی ایک فقرے کے سلسلے میں اپنے موضوع سے مرتبط ہوتے ہوئے مجھے کچھ گفتگو آپ تک پہنچانی ہے، لیکن کل ایک بات ادھوری چھوڑی۔ میں نے کہا تھا کہ عشق بھی انتخابی ہے اور ذکر بھی انتخابی ہے۔ نہ حسین کا عشق یوں ہی کسی کو مل گیا اور نہ حسین کا ذکر یوں ہی کسی کو مل جاتا ہے۔ عشق کے لیے بھی انتخاب ہوتا ہے
عشق کی دلیل میں کل پیش کر چکا. ذکر کے لیے بھی انتخاب ہوتا ہے. ہر ایک کو ذکر حسین میسر نہیں ہوتا. پڑھ لیجئے خود تاریخ. بی بی ام سلمہ کا وہ واقعہ نہ جانے کتنی مرتبہ آپ نے پڑھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو سنایا ہوگا کہ جناب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے بیت الشرف میں اپنے گھر پہ تھی، اپنے حجرے پہ رسول اسلام تشریف لائے. حجرے میں گئے اور کہا ام سلمہ دیکھو جب تک میں حجرے میں ہوں کسی کو آنے نہ دینا. اب وہ فرماتی ہیں کہ میں حجرے میں گئی، تھوڑی دیر کے بعد رسول اسلام کا چھوٹا نواسا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وہ تشریف لاتے ہیں اور حجرے میں داخل ہوئے. میں کہوں گا بی بی ام سلمہ رسول کیا کہہ کے گئے ہیں؟ نبی آپ سے کہہ کے گئے ہیں کہ کسی کو حجرے میں داخل نہ ہونے دیجیے گا. بی بی ام سلمہ کہیں گی میں بامعرفت ہوں، مجھے معلوم ہے نبی نے کہا ہے کسی کو، کسی میں اور اہل بیت میں فرق ہے، لہذا سرکار سید الشہداء حجرے میں داخل ہوئے. دیکھیے واقعہ سنا ہے لیکن نتیجہ لینا چاہتا ہوں، ایک تجزیہ کر رہا ہوں. حجرے میں داخل ہوئے. بی بی ام سلمہ کہتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد حجرے سے مجھے نبی کے رونے کی آواز سنائی دی. میں حجرے میں دوڑتی ہوئی داخل ہوئی. یا رسول اللہ وما یبکیک، کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ بی بی ام سلمہ سوال کر رہی ہیں کہ یا نبی اللہ آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟ پیغمبر اسلام کہتے ہیں بی بی ام سلمہ ابھی جبریل امین نازل ہوئے تھے، میں اپنے بچے سے کھیل رہا تھا، پیار کر رہا تھا، جبریل امین نازل ہوئے، انہوں نے فرمایا کہ آپ کا یہ لال کربلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا. آئے کائنات سیرت حاصل کرے رسول سے. ایک قرآن کہہ رہا ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے ہم نے رسول کی حیات میں اسوہ رکھا ہے. تو آئے انسان سیرت حاصل کرے. کیا مل رہی ہے سیرت؟ جبریل امین نے رسول اسلام کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت سنائی اور رسول نے سنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مقتل حسین سننا سنت رسول ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ سیرت حاصل کریں. مقتل حسین سننا سیرت رسول ہے. صرف سننا سیرت رسول نہیں ہے. بی بی ام سلمہ نے کیا کہا؟ میں نے رسول کو روتا ہوا پایا تو میں حجرے میں داخل ہوئی جب رسول کے رونے کی آواز سنی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقتل حسین سن کے رونا سنت رسول ہے. گریہ کرنا رسول اسلام کی سنت ہے. صرف گریہ کرنا سنت نہیں ہے. ام سلمہ حجرے کے باہر تھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بلند آواز سے گریہ کرنا سنت رسول ہے. اور اب پیغمبر اسلام نے بی بی ام سلمہ کو بتایا کہ جبریل آئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے اور یہ کہہ کے شہادت حسین سنائی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہادت حسین کا سننا بھی سنت رسول ہے، سنانا بھی سنت رسول ہے. ہم کو پڑھنا بھی چاہیے. یا یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ واقعات نبی کی حیات کے ہمارے لیے
سیرت کا درس رکھتے ہیں، لہذا ان واقعات کو ٹھہر کے ہمیں اس سے درس اخذ کرنا چاہیے۔ اور اب نبی نے کیا کیا؟ بی بی ام سلمہ کہتی ہیں کہ پیغمبر اسلام نے اشارہ کیا، ساری زمینیں پست ہوئیں، سرزمین کربلا کو بلند کیا۔ نبی نے اشارہ کر کے ساری زمینوں کو پست کیا، سرزمین کربلا کو بلند کیا۔ عزیزان ایمان، اور یہ بات طے ہے کہ نبی جسے پست کر دے اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا، اور جسے اٹھا دے اسے کوئی پست نہیں کر سکتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ دلیل کیا ہے؟ نبی ساری زمینوں کو پست کیا، کربلا کی زمین کو بلند کیا۔ عزیزان ایمان، یہی تو وجہ ہے کہ زمینیں تو بہت سی ہیں مگر صرف کربلا کو معلیٰ کہا جاتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ معلیٰ یعنی کسی نے اسے بلند کیا، کسی نے علو اسے عطا کیا۔ تو اب پتا تو کرو کہ کس نے بلند کیا۔ اما جب تراب کو نبی بلند کر دے تو وہ پس نہ ہو، تو اگر ابو تراب کو بلند کر دے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ساری زمینیں پست ہوئیں، سرزمین کربلا بلند ہوئی۔ پیغمبر اسلام نے اپنے دست مبارک کو بڑھایا، ایک مشت خاک اٹھائی، بی بی ام سلمہ کو دیا، اسے گھر میں رکھو۔ میں یوں گزرنے والا نہیں، درس لینا ہے، نبی کی سیرت کا واقعہ ہے، نبی کی حیات کا واقعہ ہے۔ نبی نے ایک مشت خاک اٹھائی، بی بی ام سلمہ کو دیا، اسے گھر میں رکھو۔ کربلا کی خاک اٹھائی، ام سلمہ کو دیا، اسے گھر میں رکھو۔ جملہ بدلوں، خاک شفا اٹھائی، ام سلمہ کو دی، کہا اسے گھر میں رکھو۔ اس کا مطلب خاک کربلا گھروں میں رکھنا حکم رسول پہ پابندی کی دلیل ہے۔ نبی کا حکم ہے، اسے گھر میں رکھو۔ اور اس کے بعد فرمایا کیوں رکھوا رہے ہیں نبی؟ کہا ام سلمہ دیکھو، جب یہ خاک خون میں بدل جائے تو سمجھنا کہ میرا حسین شہید کیا گیا، میرا حسین شہید کیا گیا۔ ام سلمہ، میں چاہتا ہوں کہ حسین کی پہلی فرش عزا میرے گھر میں بچھے۔ واقعہ مکمل ہو گیا۔ کیوں میں نے پڑھا؟ کیا کہا؟ نبی کریم کہہ رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ حسین کی پہلی فرش عزا میرے گھر میں بچھے۔ اس کا مطلب نبی پہلی فرش عزا کی بات کر رہے ہیں، مگر فرش عزائے حسین بچھے یہ رسول کی تمنا ہے۔ نبی اپنی تمنا کا اظہار کر رہے ہیں کہ میرے حسین کی فرش عزا بچھے۔ عزیزان ایمان، اب آپ بتائیں، اگر کوئی انسان آپ اس سے کوئی تمنا کریں اور وہ آپ کی تمنا کو پوری کر دے تو آپ کیا چاہیں گے؟ یہی تو چاہیں گے کہ کاش وہ بھی کبھی کوئی تمنا کرے اور ہم اسے پورا کریں۔ جب ہم جیسے بے اختیار لوگ اگر کوئی ہماری تمنا پوری کر دے تو ہم اس کی تمنا پوری کرنا چاہتے ہیں، تو نبی جیسا با اختیار اس کی تمنا ہے کہ فرش عزائے حسین بچھے۔
اب ہم سے نہ پوچھئے کہ یہ فرش عزا پہ دعائیں قبول کیوں ہوتی ہیں۔ فرش عزا بچھا کے نبی کی تمنا کو پوری کر کے جب کوئی مومن اپنی تمنا مانگتا ہے تو نبی اس کی تمنا پوری کر دیتا ہے۔ اور یہ ہے کربلا کا دعا سے ربط۔ کربلا اور دعا کا یہ رشتہ ہے کہ یہاں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ نبی کریم نے اور بی بی ام سلمہ نے فرش عزا بچھائی۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پیغمبر اسلام نے یہ ایک مشت خاک اٹھا کے سب کو بانٹی؟ سب کو دیا کہ سب لوگ مجلس کرو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر حسین بھی انتخابی ہے۔ انتخاب کیا نبی نے۔ تھے تو گھر میں بہت سے لوگ، مگر سب کو اس قابل نہ سمجھا کہ وہ فرش عزا حسین کا اہتمام کرے۔ آپ ذرا محسوس کریں کتنی عظیم یہ نعمت ہے۔ اب اگر کوئی فرش عزا کا اہتمام کر رہا ہے تو اسے شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارا انتخاب کیا گیا۔ اب کوئی مجلس حسین میں آ رہا ہے تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارا انتخاب ہوا۔ میں پھر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، شکر ادا کیجئے گا کہ انتخاب کیا گیا ہمارا۔ ہم نے مجلس پڑھ لی یا ہم نے نوحہ پڑھ لیا، ہم نے ماتم کر لیا، ہم ذکر میں شریک ہو گئے، یہ نہ سوچے کبھی بھی خبردار کہ اگر ہم نہ ہوتے تو ماتم نہ ہوتا، ہم نہ ہوتے تو مجلس نہ ہوتی، ہم نہ ہوتے تو عزاداری نہیں ہوتی۔ نہیں عزیزان ایمان، شکر ادا کیجئے گا کہ آپ کا انتخاب ہوا، ورنہ حسین کے نوکروں کی کمی نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ ہم نہ پڑھتے تو یہ مجلس نہ ہوتی، ہم نہ پڑھتے تو یہ نوحہ نہ ہوتا، ہم نہ ماتم کرتے تو ماتم نہ ہوتا۔ نہیں، خبردار شکر ادا کیجئے کہ ہمیں منتخب کر لیا گیا، ہمیں منتخب کیا گیا، ورنہ حسین کا کام ہے۔ حسین کے کام کی بات کیا کروں؟ حسین کے زائرین کی خدمت کے لیے جب فرشتے نوبت لگائے ہوں کہ ہمیں موقع مل جائے تو پھر حسین کے کام کے لیے اگر کوئی کام اس عزاداری سے مربوط کرنے کو مل جائے تو شرف سمجھیے۔ میں اس واقعے کو پڑھنے کا ارادہ نہیں تھا اس وقت، لیکن بات بالکل مربوط ہے، لہذا آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ آیت اللہ مظاہری انہوں نے اپنے درس میں اس واقعے کو پڑھا۔ ایک شخص تھا، حسین کے لیے کسی بھی کام کو چھوٹا نہ سمجھیے گا اور حسین کے کسی خادم کو چھوٹا نہ سمجھیے گا۔ جو خدمت کرے حسین کے لیے اس کا احترام کیجیے، اور جو کام مل جائے حسین کے لیے اسے شرف سمجھ کے کر لیجیے۔ انہوں نے فرمایا اپنے ایک درس میں کہ ایک شخص جس کا کام یہ تھا کہ وہ امام بارگاہ میں چائے بنایا کرتا تھا،
اور چائے حسین کے عزاداروں میں تقسیم کرتا رہتا تھا. کئی برس تک اس نے یہ کام کیا. اس نے اس کام کی بنیاد کے اوپر کئی برس تک ایک امام بارگاہ میں خدمت انجام دی. اس کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا تو اس شہر میں جو عارف تھے انہوں نے چاہا کہ دیکھوں کہ اس کا اجر امام حسین علیہ السلام نے کیا دیا. قسم خدا کی، قربان جائیں حسین آپ کی کریمی پہ. چائے پلایا کرتا تھا. چاہت دیکھیں اس کو اجر کیا ملا. انہوں نے عمل کیا، روح کو حاضر کیا. جب عالم رویا میں دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑے محل میں بیٹھا ہوا. پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ کہا میرا ہے. تمہارا ہے؟ کہاں؟ جب ہماری قبر کی پہلی رات تھی. دعا ذہن میں ہے نا؟ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود. جب ہماری قبر کی پہلی رات تھی اس وقت سرکار سید الشہداء آئے اور آ کے فرمایا اے میرے عزاداروں کے خادم، ابھی تم کو حسین اپنی طرف سے یہ دے رہا ہے، باقی حساب محشر میں کروں گا. یا اللہم صلی. اور یہ کہہ کے وہ رونے لگا. تو عارف نے پوچھا کہ حسین مظلوم نے اتنا تمہیں دیا، تم رونے کیوں لگے؟ کہنا جب میرا آقا آیا نا تو اس نے مجھ سے کہا کہ تم نے 8732 پیالی چائے میرے عزاداروں کو پلائی ہے اپنے ہاتھ سے، یہ اس کا اجر ہے. میں رو اس پہ رہا ہوں کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ حسین اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا حساب رکھتے ہیں تو میں ایک پیالی چائے بھی کسی عزادار کو خود اٹھانے نہ دیتا. انتخاب ہوتا ہے. عزاداری حسین فخر کریں، کبھی یہ نہ سوچیں گے کہ ہماری وجہ سے. اس لیے کہ یہ یاد رکھیے گا یہ مجلسیں جب ہم نہیں تھے تب بھی تھیں اور جب ہم نہ ہوں گے تب بھی ہوں گی. اس دور میں اگر ہمیں منتخب کر لیا گیا تو یہ شکر کا موقع. اور اسی لیے انسان جب شکر ادا کرتا ہے تو خداوند عالم نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں، خدا نے سکھایا ہے سلیقہ، اسے کہ حدیث قدسی ہے، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. اے میرے پروردگار ہمارا رزق قرار دے. اللہم ارزقنی، ہمارا رزق قرار دے حسین کی شفاعت کو.
آج کائنات سے پوچھئے رزق کیا ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری نگاہ میں رزق کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ رزق کا مطلب روٹی، کپڑا، مکان، یہی ہے رزق۔ اگر یہی رزق ہے تو پھر ہم میں اور بڑی معذرت کے ساتھ جانوروں میں فرق کیا ہے؟ بھئی روٹی کی ضرورت انہیں بھی، مکان کی ضرورت انہیں بھی، کپڑے کی انہیں ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو اللہ نے ایسا کپڑا دیا ہے کہ نہ جس کا رنگ اترتا، لیکن دیا ہے خدا نے۔ انہیں جو لباس عطا کیا ہے ان کا اپنا لباس ہے، جو خوبصورتی عطا کر دی اللہ نے وہ کبھی ضائع نہیں ہوگی، وہ خدا کا دیا ہوا ہے، لہذا ان کے فیشن بدلتے نہیں ہیں، ان کے رنگ تبدیل نہیں ہوتے، وہ اللہ کے کا دیا ہوا ہے۔ مگر بہرحال ان چیزوں کی ضرورت تو انہیں بھی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو انہیں پھر ہم سے کہیں زیادہ خدا پہ اعتبار ہے، اس لیے کہ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی جانور اپنے کل کے لیے پریشان ہو رہا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانور ہو کے بھی خدا پہ اتنا اعتبار رکھتے ہیں کہ جس نے آج کھلایا ہے وہ کل بھی کھلائے گا۔ یار ذرا سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، ہے کہ نہیں ایسا؟ رزق اگر صرف یہی ہے، خداوند عالم نے ہمیں کب رزق نہیں دیا؟ کوئی ایسا موقع بتائیے کہ جب اللہ نے رزق ہمیں دیا نہ ہو۔ اس وقت بھی ہمیں رزق دیا کہ جہاں نہ ہوا کا گزر تھا، نہ روشنی کا گزر تھا، نہ کسی کو وہاں تک پہنچنے کی صلاحیت تھی، مگر اللہ نے رزق وہاں بھی فراہم کیا۔ تو جو خدا ماں کے شکم میں ہمیں رزق دے سکتا ہے، وہ کیا اتنی بڑی کائنات میں ہمیں بغیر رزق کے چھوڑ دے گا؟ کیا ممکن ہے؟ اب فرق اتنا ہے کہ اس نے جب وہاں ہمیں رزق دیا تو ہمارے رزق کا خیال رکھا کہ ہمارا جسم نجس رزق کا عادی نہ بنے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ ہم کائنات میں آئے جب ہاتھ پیر ہلانے کے قابل نہ تھے، ایک مکھی بھی اپنے جسم سے ہکانے کے لائق نہ تھے، اچھائی اور برائی کی کوئی تمیز نہیں رکھتے تھے، تب بھی اس نے رزق دیا یا نہیں دیا؟ کتنا رزق دیا؟ جہاں سے ہمیں رزق لینا ہے وہ دہن تو ایک رکھا مگر خزانہ نعمت دوہرے دیے۔ عزیزان ایمان ذرا غور کیا کرے کہ اللہ کتنا کریم ہے، وہ رزق عطا کر رہا ہے۔ خداوند عالم نے ہمیں ماں کے شکم میں بھی رزق دیا، جب ہم کائنات میں آئے تب بھی رزق اس نے فراہم کیا۔ مگر یہاں پہ اتنا ضرور کہوں گا کہ کبھی غور کیا، اے پروردگار، جب تو نے ہمیں ماں کے شکم میں رزق دیا
تو وہاں ان کا خون ہمارا رزق تھا. جب ماں کے شکم میں تھے تو ہمارا رزق خون ہی تو تھا. جب کائنات میں آئے تو کیا خداوند عالم جس طریقے سے وہاں ماں کے خون کو ہمارا رزق بنا سکتا تھا، کیا کائنات میں بھی وہ خون ہی کو ہمارا رزق نہیں بنا سکتا تھا؟ اس نے اسے تبدیل کر کے شیر میں بدلا کیوں؟ عزیزان ایمان، وجہ یہ ہے کہ جب ہم شکم میں تھے تو اس دہن سے رزق نہیں لینا تھا، نسوں کے ذریعے سے انتقال ہو رہا تھا، لہذا اسے خون ہی رکھا. خون جب تک رگوں میں رہے پاک، نکل جائے تو نجس. اللہ نے نہیں چاہا کہ میرا بندہ جو ہماری الوہیت کا اقرار کرے اس کا دہن نجس غذا کا عادی بنے، لہذا اس نے طہارت کا اتنا خیال رکھا کہ شیر کو، خون کو شیر میں بدلا تاکہ تم حرام غذا سے بچے رہو. جس خدا نے جب تک ہمارے اندر توانائی نہ تھی ہمیں پاک غذا کھلائی، اور پاک غذا کھلا کے اس نے حکم دیا کلو مما رزقناہم من الطیبات. دیکھو اب جب تمہیں شعور مل گیا تب بھی وہ کھانا جو پاک ہے، لیکن جب تک مجبور تھے ہم نے پاکیزہ غذائیں کھائی، آزاد ہوئے تو پھر یہ دیکھا بھی نہیں کہ کیا کھا رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اگر ایسا ہے تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ یاد رکھیے گا، انسان کا وجود جسم اور روح کا مجموعہ ہے. جسم تو مادی غذا سے پروان چڑھے گا، مگر ایمان کے لیے روحانی طاقت چاہیے. تو اب جملہ آپ کے حوالے کروں، یاد رکھیے روٹیاں جسم کو بڑھاتی ہیں اور حلال روٹی روح کو بڑھاتی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ جب انسان رزق کو دیکھے گا کہ حلال ہے تو پھر انسان کی روح میں توانائی پیدا ہوگی. رزق صرف مادی غذاؤں کا نام نہیں ہے. البتہ ذہنوں میں لوگوں کے سوال اٹھتا ہے کہ صاحب اللہ نے جب رزق کا وعدہ کیا ہے تو پھر ہمیں ضرورت کیا ہے کہ ہم تلاش کریں، کوشش کریں، دوڑیں دھوپیں، اتنی محنت کریں؟ وہ دے گا. لیکن اسی نے ہمیں طاقت دی ہے نا. یہ طاقت کا رزق بھی تو اسی کی طرف سے ملا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے سے محنت کرو. اور صرف یہی نہیں، اس میں بھی اس نے تمہارے کمال کے لیے تم سے مطالبہ کیا ہے کہ تلاش کرو. اس لیے کہ حدیث ہے، جو انسان حلال روزی کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ اسے مجاہد فی سبیل اللہ کا ثواب عطا کرتا ہے. ذرا غور کریں آپ سب الحمدللہ اس اعتبار سے کہ رزق کی تلاش میں اپنے ملکوں سے، اپنے شہروں سے ہجرت کر کے اس وقت مجاہد فی سبیل اللہ کا ثواب کما رہے ہیں. مگر اپنی عظمتوں کو پہچانے تو کہ جو حلال روزی کے لیے گھر سے نکلے اللہ اسے مجاہد فی سبیل اللہ کا ثواب دیتا ہے.
میں سوچ رہا تھا کہ پروردگار کہاں مجاہد، کہاں رزق کا تلاش کرنے والا، دونوں کا ثواب تو نے برابر کر دیا. وہ گھر سے نکلتا ہے تو اس تصور کے ساتھ کہ اپنی جان قربان کر دیں، یہ گھر سے نکلتا ہے جان بچانے کے لیے. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ ایک انسان جو رزق کمانے نکلا وہ اسی لیے تو کہ ہم جان کی حفاظت کر سکیں. مجاہد کیوں نکل رہا ہے؟ وہاں تصور یہ ہے کہ ہم اپنی جان فدا کریں. یہاں تصور یہ ہے کہ ہم جان کی حفاظت کریں اور میرے پروردگار دونوں کا ثواب برابر. آخر وجہ کیا ہے؟ عجب نہیں قدرت آواز دے کہ تم عمل دیکھ رہے ہو، ہم نتیجہ. ہم نے کہا پروردگار کیا ہے مسئلہ؟ کہنا کیا چاہتا ہے؟ ایک انسان جو روزی کی تلاش میں نکلے اس کا بھی وہی ثواب جو مجاہد فی سبیل اللہ کا ثواب. عجب نہیں قدرت آواز دے کہ ذرا سوچو، جو مجاہد فی سبیل اللہ ہے جب وہ جہاد کے لیے نکلتا ہے تو وہ بھی اپنی جان دے کے نہ جانے کتنوں کی جان بچاتا ہے. یہ بھی جب رزق حلال کے لیے نکلتا ہے تو اپنی جان کی قربانیاں دیتا ہے، اپنا وقت عزیز صرف کرتا ہے تاکہ لوگوں کی جان بچا سکے، پروان چڑھا سکے. شاید ابھی بات واضح نہ ہو سکے. قدرت عجب نہیں آواز دے کہ دونوں کو محسوس کرو. جب مجاہد میدان میں جاتا ہے تو کس لیے جاتا ہے؟ تاکہ نماز بچا لے، روزہ بچا لے، حج بچا لے، شریعت بچا لے. مجاہد میدان میں جا کے نماز بچاتا ہے، یہ رزق لا کے نمازی بچاتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ روزہ بچانے جاتا ہے، یہ روزہ دار کو پروان چڑھاتا ہے. اگر یہ رزق لائے نہیں تو انسان نماز پڑھے کیسے؟ جس میں اتنی توانائی آئے تو کہ یہ میری عبادت کر سکے، یہ پروان چڑھا رہا ہے کسی نمازی کو، یہ پروان چڑھا رہا ہے روزہ دار کو. لہذا ان دونوں چیزوں میں نتیجہ دیکھو تو ثواب دونوں کا ایک برابر ہوگا. اور عزیزان ایمان محسوس کرے، ایک رزق مادی رزق ہے جس کا تصور ہم سب کی نگاہوں میں ہے، لیکن کچھ مانوی رزق ہیں. مادی رزق جسموں کو نمو دیتا ہے، مانوی رزق انسان کی روح کو توانائی دیتا ہے. جو مانوی رزق ہیں انہی میں سے ایک رزق کا نام ہے عقل. اسی لیے ہمیں دعاؤں میں سکھایا گیا اللہم ارزقنا عقلا کاملا. اے میرے پروردگار ہمیں عقل کامل عطا کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر انسان کے پاس عقل کامل ہو تو وہ جذبات میں فیصلہ نہیں لیتا. جذبات میں آ کے جو فیصلے لیے جاتے ہیں وہ کبھی کبھی انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں. لیکن عقل کے ساتھ جو فیصلہ لیا جائے وہ انسان کو کامیاب کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ العقل ما عبدا بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان. امام نے فرمایا کہ عقل اللہ کی عبادت کی طرف لے جاتی ہے. عزیزان ایمان نہیں میں مثال دے دوں، جذباتی فیصلہ اور عقل کا فیصلہ اگر دیکھنا ہے تو یوں دیکھیے، کیا اہل بیت میں اور دشمنان اہل بیت میں یہی فرق تھا؟ اہل بیت ہر فیصلہ عقل سے لیتے تھے اور دشمنان اہل بیت
ظاہر عقل سے آ رہی، لہذا ہر فیصلہ جذبات پہ امیر کائنات نے امر کے سینے سے اتر کے بتایا۔ آپ ذرا پہچانیں، یہ فیصلہ امیر کائنات کا جذبات میں تھا۔ اگر جذبات میں ہوتا تو علی دو چار تلوار اور مارتے، مگر علی نے ظاہر وہ عقل کل، عقل کامل، ایمان کامل، لہذا علی اتر گئے۔ یہ عقل کا فیصلہ تھا کہ علی دشمن کے سینے پہ سوار ہو کے اترے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ایک فیصلے نے نبی کو یہ کہنے پہ اور کائنات کو بتا دیا کہ فیصلہ اگر عقل پہ ہو تو نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ امیر کائنات کی عقل کی منزل تھی، لہذا آواز دی کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، جذبات میں آ کے تلوار چلانا اور ہے، عقل کے پہرے میں رہ کے تلوار روک کے میدان جیت لینا اور ہے۔ یا لہذا انسان اللہم صلی علی، لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ معنوی رزق تلاش کرے، اس لیے کہ مادی رزق اگر کم بھی ہو تو چل سکتا ہے، لیکن اگر معنوی رزق میں کمی آ جائے، روح کمزور ہو جائے، بدن کمزور ہو لیکن روح قوی ہو، تو پھر میدان میں بھوک اور پیاس بھی شکست نہیں دے پاتی۔ لیکن اگر کھایا پیا انسان ہو لیکن معنوی طاقت نہ ہو تو میدان میں جمال غنیمت کی تلاش میں جیتی ہوئی جنگ ہار جاتا ہے۔ آپ ذرا پہچانیں، یہ تاریخ کے واقعات یوں ہی نہیں ہیں، وہ مادی شے تلاش کر رہے تھے لیکن معنوی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ اگر معنوی طاقت رکھتے تو جہاں رسول نے کہا تھا وہاں کھڑے رہتے، اس لیے کہ بغیر مادی طاقت کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں خود جو دعا ہم کر رہے ہیں، اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود، آپ بتائیں یہ کون سی سا رزق ہے؟ یہ مادی رزق نہیں ہے، یہ معنوی رزق ہے۔ اور جب یہ رزق آ جائے نا تو پھر مادی طاقتیں اس کے سامنے ٹک نہیں پاتی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کائنات نے مادیات ہم سے چھینی، مگر چونکہ محبت حسین کی طاقت تھی لہذا کسی دور میں ہم سے عزاداری کو چھینا نہ جا سکا۔ ہر دور میں وجہ کیا ہے؟ وہی معنوی رزق جو حسین کی محبت سے منتقل ہو رہا تھا، جو حسین کے عشق سے مل رہا تھا۔ اگر انسان کے پاس، ورنہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جو لوگ امام حسین علیہ السلام سے مادی رزق چاہنے والے تھے وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب سرکار سید الشہداء کربلا کی طرف آ رہے ہیں تو راستے میں ایک شخص ملا، اس نے فرزند رسول کو سلام کیا، فرزند رسول آپ پہ میرا سلام ہو۔ امام عالی مقام نے سلام کا جواب دیا، کہا مولا یہ ہمارا کنواں جو ہے اس کا پانی بہت نیچے ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ
پانی اپنے دہنے مبارک میں لے کے اور اسے کنویں میں ڈال دیں. مجھے پتا ہے کہ آپ رسول کے نواسے ہیں، ایسا کرنے سے پانی کنویں کا اوپر آ جائے گا. امام عالی مقام نے وہ کام کیا، کنواں پانی سے بھر گیا. مولا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ میں عراق جا رہا ہوں دین بچانے کے لیے. لیکن اس کے باوجود وہ شخص حسین کے ساتھ نہ ہو سکا. امام عالی مقام سے مادی فائدہ تو حاصل کیا، لیکن چونکہ روحانی طاقت مضبوط نہ تھی، لہذا یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ کون ہے ساتھ نہ آ سکا. مگر جو ظاہراً مسلمان بھی نہ تھا، تاریخ پڑھیے، جناب وہب کلبی ایک عیسائی ہے. امام عالی مقام وہی راستہ ہے، جا رہے ہیں، راستے میں دیکھتے ہیں کہ ایک صحرا میں قیام ہے، ایک گھر ہے. کہے مولا، سوال کیا اس صحرا میں کیسے رہتی ہو؟ کہا میں ہوں، میرا ایک بیٹا ہے، اس کی ابھی جلد شادی کی ہے، اسی کے ساتھ رہتے. کیسے گزارا کرتے؟ کہا ہمارے پاس کچھ جانور ہیں، ہم ان کے ذریعے سے گزارا کرتے. کوئی کمی؟ کہاں آنے والے اس صحرا میں پانی نہیں ہے، کمی پانی کی ہے. دیکھیے سوال وہاں بھی وہی تھا، سوال یہاں بھی وہی ہے. امام نے ٹھوکر ماری، چشمہ جاری ہو گیا. جیسے ہی چشمہ جاری ہوا، وہب کلبی کی ماں نے دیکھا جو عیسائی مذہب پہ تھی. کہا آپ کون ہیں؟ یہ معجزہ تو میرے عیسیٰ کا ہے. وہ اپنے مذہب پہ تھی مگر معنویات سے جڑی ہوئی تھی، لہذا جیسے ہی معجزے کو دیکھا فوراً سوال کیا آپ کون ہیں؟ یہ معجزہ تو میرے مسیح کا ہے. کہا جس مسیح کی تم بات کر رہی ہو، اس نے جس آخری نبی کے آنے کی خبر دی تھی، میں اس نبی کا نواسا ہوں. وہ نبی کہاں ہے؟ کہا وہ نبی دنیا سے جا چکا، اب اس وقت میں اس کا جانشین ہوں. اتنا سنا فوراً کہتی ہے مجھے کلمہ پڑھائیے. اور جب معنوی طاقت انسان کی مضبوط ہو تو پھر ضعیفہ ہو کے بھی حسین کے لشکر کا حصہ بنتی ہے. مولا نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئی. مولا آگے بڑھے، قافلہ آگے بڑھا ہی تھا کہ بیٹا آ گیا. بیٹے نے بدلا ہوا منظر دیکھا. کہا اماں یہ کیا؟ یہ چشمہ کیسے جاری ہو گیا؟ میرے لال ابھی فرزند رسول کا گزر ہوا تھا، میرے لال ان کے قدموں کی ٹھوکر سے یہ چشمہ جاری ہوا ہے. اور میرے لال جب مجھے پتا چلا تو میں نے اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گئی. اماں جب تک عیسائی مذہب پہ تھیں ہمیں ساتھ رکھا، مسلمان ہوئیں تو تنہا کلمہ پڑھ لیا. میرے لال ابھی اس کا لشکر بہت دور نہیں گیا ہے، وہ ابھی کوچ کر کے ابھی آگے بڑھا ہے. آؤ چلو، چلتے ہیں اس کے ساتھ. اپنی بہو کو لیا، بیٹے کو لیا، لے کے حسین مظلوم کی خدمت میں آئیں. آقا انہیں بھی کلمہ پڑھا دیجئے. اب جب بیٹے نے کلمہ پڑھ لیا
اب ماں نے بیٹے کو خطاب کیا، میرے لال اب تک عیسائی تھے، لہذا واجب نہ تھا کہ تم حسین کی مدد کرو، لیکن چونکہ اب کلمہ پڑھ لیا ہے لہذا اب نصرت حسین تم پہ واجب ہے، لہذا حسین کی نصرت کو حسین کے ساتھ چلو، دین کی نصرت کے لیے حسین کے ساتھ چلو۔ امام عالم مقام کے ساتھ ساتھ جناب وہب کلبی بھی کربلا پہنچ گئے۔ عزیزان ایمان، آپ تاریخ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جانتے ہیں کیا کردار ہے۔ جب یہ طاقت مل گئی، مانوی رزق حاصل ہو گیا، حسین کی شفاعت مل گئی، تو پھر مقدر بدل گیا۔ جب تک حسین نہیں ملے تھے حیات ظاہری تو کامیاب رہی ہو مگر نجات کا تصور نہ تھا، مگر جیسے ہی حسین ملے مقدر یوں بدلا کہ اب قیامت تک کے لیے اگر صحرا میں رہ جاتا حسین نہ ملتے تو کوئی نہ وہب کلبی کو جانتا، نہ اس کی ماں کا ذکر ہوتا، نہ اس کی زوجہ کو پہچانتا، مگر حسین سے جیسے ہی اتصال ہوا اب جب تک قیامت رہے گی یہ تینوں تذکرے زندہ رہیں گے۔ عزیزان ایمان، یہ ہے حسین سے اتصال کا فائدہ۔ ہوا کیا؟ کربلا پہنچے، روز عاشور، شب عاشور، ماں بیٹے سے کہہ رہی ہے میرے لال کل شہادت کا بازار گرم ہوگا۔ دیکھیے مانویت، جب مانوی رزق مل جائے انسان کو تو اب تلواریں اسے جھکا نہیں پاتی، اب بھوک اسے توڑ نہیں پاتی، اب سختیاں اسے ظلم کے آگے گھٹنے ٹیکنے نہیں دیتی۔ ابھی اسلام کے دائرے میں داخل ہوئی ہے، لیکن مانویت کی طاقت اتنی مضبوط کر چکی ہے کہ اب ماں کہہ رہی ہے میرے لال اگر کل تم نے جام شہادت نہ پیا تو میں دودھ نہیں بخشوں گی۔ اماں آپ ہی کا شیر ہے جو رگوں میں رواں ہے، اماں ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں میرے لال، کہہ اس لیے رہی ہوں کہ ابھی چند دنوں پہلے تیری شادی کی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری زوجہ اور یہ نئی زندگی تجھے حسین پہ قربان ہونے سے روک لے۔ اماں کل صبح نمودار ہونے دو، تاریخ کہتی ہے صبح عاشور آ گئی۔ ماں وہب کلبی کے خیمے میں آئی، میرے لال ابھی تک زندہ ہو؟ قسم خدا کی کربلا جیسی مائیں، ساری کائنات کی مائیں یہ چاہتی ہیں کہ میرا لال زندہ رہے۔ ان ماؤں کے جذبوں کو سلام جو چاہتی ہیں کہ میرا لال حسین پہ قربان ہو جائے۔ اے میرے لال ابھی زندہ ہو، مقتل میں نہ گئے؟ اماں جا رہا ہوں، آمادہ ہوں۔ ہاں میرے لال جلدی کرو۔ ماں سے رخصت ہوئے، زوجہ سے رخصت ہونے لگے۔ بڑے قیامت کے مصائب ہیں۔ مقتل کہتا ہے کہ جب زوجہ سے جناب وہب کلبی رخصت ہونا چاہتے تھے، وہب کلبی کی زوجہ نے دامن پکڑ لیا۔ والی و وارث
جانے سے منع نہیں کرتی، مگر 2 وعدہ کر لو پھر میدان میں چلے جاؤ۔ میں جانے سے روکتی نہیں ہوں، مگر 2 وعدہ کر لو۔ بتاؤ کیا وعدہ کرنا چاہتی ہو؟ کہا نہیں، یہاں نہیں، چلو آقا کے پاس چل کے یہ وعدہ کرو۔ آقا کی خدمت میں چلو، یہ وعدہ آقا کی خدمت میں لینا ہے۔ وہب قلبی آئے، زوجہ ساتھ ہے۔ امام نے دیکھا، وہبی کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا آقا میں مقتل جا رہا تھا، آپ سے اجازت کے لیے آ رہا تھا، مگر میری زوجہ نے میرا دامن پکڑ لیا۔ آقا یہ مجھے روک نہیں رہی ہے، مگر اس نے کہا یہ ہے کہ میں مقتل تب جانے دوں گی جب مجھ سے 2 وعدہ کرو۔ آقا میں نے پوچھا وعدہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں آقا کی خدمت میں وعدہ لوں گی، اس لیے آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں۔ امام فرماتے ہیں زوجہ وہب قلبی بتا وعدہ کیا کرنا چاہتی ہے اپنے شوہر سے؟ کہ آقا ان سے کہیے کہ یہ وعدہ کریں کہ اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھیں گے جب تک مجھے ساتھ نہ لے لیں۔ مالک جنت نے آواز دی، اے وہب قلبی وعدہ کرو کہ جب تک تم اس کو ساتھ نہ لو اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھو گے۔ وہبی وعدہ کر لو۔ وہب قلبی نے وعدہ کر لیا۔ کہا بتاؤ دوسرا وعدہ کیا ہے؟ عجیب روایت ہے عزادارو، کیسے حسین نے یہ جملے سنے، یہ تو حسین کا دل جانے۔ کہتی آقا یہ وعدہ وہب قلبی سے نہیں لینا ہے، یہ وعدہ تو آپ سے لینا ہے۔ حسین سر کو جھکا کے کھڑے، مجھ سے کیا وعدہ لینا چاہتی ہے؟ کہا آقا وعدہ کیجئے جب میرا شوہر مارا جائے تو مجھے آپ زینب کی کنیزی میں لے لیں گے۔ حسین کہتے زوجہ وہب قلبی یہ زینب کی کنیزی میں کیوں آنا چاہتی ہے؟ کہا آقا عرب کا دستور یہ ہے کہ اگر شوہر کو مار دیا جائے تو عورتوں کو قیدی بنا لیتے ہیں۔ ارے اگر میں زینب کی کنیز رہوں گی کوئی مجھے اسیر نہیں کرے گا۔ حسین نے سر کو جھکا لیا۔ اے زوجہ وہب قلبی، ارے تمہیں کیا معلوم میری شہادت کے بعد خیموں میں آگ، زینب برہنہ سار۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزادارو خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا۔ وہب قلبی میدان کی طرف چلے۔ مقتل لکھتا ہے کہ گئے میدان میں جنگ کی، لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو کے ماں کی خدمت میں آئے۔ اماں اب تو حق نصرت عطا کر دیا، میرے لال جب تک حسین پہ قربان نہ ہو جاؤ یہ ماں راضی نہ ہوگی۔ عزادارو مقتل کہتا ہے کہ بیٹا پھر میدان میں گیا، اور اب جو میدان میں گیا سر و تن میں جدائی کی گئی۔ ماں در خیمہ سے کھڑی ہو کے اپنے لال کی جنگ دیکھ رہی تھی، اپنے لال کی منظر کو دیکھ رہی تھی۔ مقتل نے لکھا کہ ظالموں نے اب جو ماں کو دیکھا تو سر بیٹے کا کاٹ کے ماں کی طرف لوکا دیا۔ ارے ماں آگے بڑھی، خاک کو صاف کیا، خون پوچھا اپنے لال کے چہرے پہ، اپنے چہرے کو رکھا۔ اے میرے لال تو نے مجھے فاطمہ کے سامنے سرخرو کر دیا، اور یہ کہہ کے پھر سر واپس کر دیا، ہم جسے اللہ کی راہ میں دے دے اسے واپس نہیں لیتے۔ جزاک اللہ عزادارو، حق ماتم ادا کر رہے ہیں آپ۔
میں مجلس یہاں ختم کر دیتا، لیکن پورے کربلا میں، تاریخ کربلا میں اگر کوئی خاتون شہید ہوئی ہے نا تو یہی زوجہ وہب قلبی ہے۔ مقتل کہتا ہے کہ جس وقت شوہر کے سر و تن میں جدائی کی گئی، زوجہ سے دیکھا نہ گیا، ٹوٹا ہوا نیزہ لے کے ایک مرتبہ قاتل وہب قلبی پہ وار کیا، اسے فنار کیا۔ دشمنوں نے مقتل میں ارے اس خاتون کے اوپر تیغ چلائی، یہ دنیا سے چلی گئی، اور ادھر ماں کی آغوش میں بیٹے کا سر بھیجا گیا۔ مجلس ختم کا آخری جملہ آزادارو، جی چاہتا ہے دست ادب جوڑ کے مادر وہب قلبی سے کہوں، بی بی بڑا جذبہ ہے، بی بی بڑا حوصلہ ہے، آپ نے اپنے بیٹے کا کٹا ہوا سر اپنی آغوش میں لیا، مگر اے بی بی کٹا ہوا سر آغوش میں لیا ہے، آپ کی آغوش میں آپ کے بیٹے کا سر کاٹا نہ گیا۔ ہائے فاطمہ، ہائے حسین، کربلا میں ماں کی آغوش میں بیٹے کا سر و تن میں جدائی ہو گئی، فاطمہ بہن کرتی رہی، ہائے میرا لال، ہائے میرا حسین، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ میرا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، پروردگار ہمارے ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ میرے پروردگار جو بھی مریض ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ میرے پروردگار ہم سب کو کربلا شناس بنا دے۔ میرے پروردگار دعاؤں میں دعا ہے، جن کے والدین سلامت ہیں انہیں صحت و سلامتی اور طول عمر عطا فرما۔ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، پروردگار انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ اے میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، علماء کرام آیات اعظام کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ۔ میرے پروردگار وارث اعزائے حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ عند الظہور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں، اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ ماتم حسین۔